الحمد لله الذي شرح الإسلام بالصحابة في كل مكان، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لي واختار في أصحابي، أو كما قال عليه السلام. روشنی جیسے چمکتی ہے چاند کے ستاروں میں، روشنی جیسے چمکتی ہے چاند کے ستاروں میں، ہدایت کی یوں ہی چمک آتی نبی کے یاروں میں۔ تاریخ میں بے سود ہے تلاش ان کی عظمت کی، تاریخ میں بے سود ہے تلاش ان کی عظمت کی۔ کردار صحابہ روشن ہے قرآن کے 30 پاروں میں۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عدل و انصاف کی نشست پر بیٹھے منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان سالانہ تقریری مقابلے کے اندر جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ بزبان قرآن۔ روئے زمین پر جب خلاق عالم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو حضرات انبیاء اور رسول کا مقدس سلسلہ انسانیت کے اندر شروع فرما کر ظلمت و جہالت سے نکال کر انسانیت کی داد رسی کی، اور ہر نبی و رسول کی معاونین و انصار کو فلاح و کامیابی کے تمغوں سے آراستہ کیا۔ لیکن امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کا شرف حاصل کرنے والے وہ اولین و سابقین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کی قربانی و اثار، عبادات و ریاضت، معاملات و اخلاقیات اور استقامت و استقلال کے زمزمے اوراق قرآن پر بکھرے نظر آتے ہیں، اور خلاق عالم نے ان کے اثار کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اہل اسلام کا تھوڑا امتیاز و افتخار ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے ایمان کی باری آتی ہے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کبھی ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم، کبھی ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایمان کے بعد تقوی پرہیزگاری کی باری آتی ہے تو قرآن مجید ان کے تقوی کی گواہی کبھی یوں دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کبھی ارشاد ہوتا ہے والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، ایمان و تقوی کے زیور سے آراستہ ہو کر جب یہ جماعت مقدس عیاں ہوتی ہے تو ارض و افلاک کا ہر گوشہ ان کو عقیدت کا یوں سلام کرتا ہے اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقش ہے صفحہ 80 پر صداقت ان کی۔ سامعین محترم، دنیا میں بہت سے عبادت کرنے والے جلوہ نما ہوئے ہیں، بہت سے اخلاق و معاملات میں اسوہ حسنہ کے پیکر اس دھرتی پر وجود پذیر ہوئے ہیں، لیکن میں جن عبادت گزار اور عابدین شب زندہ دار کی بات کر رہا ہوں، ان کی عبادات و معاملات کی قبولیت تو اوراق قرآن کی زینت بنی کری ہے، اور ان کے عبادات و معاملات کو کبھی قرآن مجید یوں فروزاں کرتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جب صحابہ کرام کی قربانی و اثار کی باری آتی ہے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کبھی ارشاد ہوتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسر. جب صحابہ کرام کی الفت و محبت کی باری آتی ہے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور کبھی قرآن مجید ان کی یوں حمد و توصیف بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. اور کبھی قرآن مجید ان کی شمع محبت یوں فروزاں کرتا ہے أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. صحابہ کرام کی الفت و محبت دنیا کے لیے وہ اسوہ نمونہ بنتی ہے کہ اہل اسلام کے کثر مشید کو حرزہ سرائی کرنے والے بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اگر الفت و محبت کا حقیقی درس ملا ہے تو وہ غلامان مصطفیٰ حضرات صحابہ کے در سے ملا ہے. عزیزان محترم، یہی ان کی قربانی میں اثر کا نتیجہ ہے کہ دنیا کائنات کو حکم ہے کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر زندگی گزارے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت کو اپنے سر کا تاج سمجھیں. لیکن میں قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فیض یافتگان نبوت پر کہ جو اس قدر حسین زندگی گزار لیتے ہیں کہ رب کائنات اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے محبوب، پوری دنیا آپ کے دروازے پر آئے گی، پوری دنیا آپ کا دامن رحمت تھامے گی، مگر آپ صحابہ کرام سے وابستہ رہیے گا. آپ کی محبت و الفت سے ان کے درجات اس قدر بلند ہو جائیں گے کہ دنیا کی اس فانی دھرتی پر چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آواز جنت کے بالا خانوں میں جائے گی اور ان کے ہر کام سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشبوئیں مہکتی نظر آئیں گی اور ان کو زمین کا ہر ذرہ اس طرح مدح سرائی کرتا نظر آئے گا. خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے. محبت کے بیمار یاد آ رہے ہیں، غلامان احمد میں قربان ہم سب، حقیقی وہ احرار یاد آ رہے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی،